چنو اور منو۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں بہت سے جانور اور پرندے رہا کرتے تھے۔ سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ اسی جنگل میں دو چوزے چنو اور منو بھی رہتے تھے۔ دونوں چوزے بہت خوبصورت تھے۔ چنو نہایت شریف اور معصوم چوزا تھا۔ وہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ دوسروں کی مدد کرنا اس کی بہت ہی اچھی عادت تھی، جبکہ منو نے اپنی شرارتوں سے پورے جنگل کے جانوروں کو تنگ کر رکھا تھا۔ سب جانور منو کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے منو کو شرارتوں سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی تھی اور وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ منو دل ہی دل میں چنو سے بہت حسد کرتا تھا۔ اسے یہ بات ہی بالکل پسند نہیں تھی کہ سب جانور چنو کی تعریف کریں، اسی لیے وہ اکثر چنو کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن اسے ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن جنگل کے بادشاہ شیر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ادھر منو چنو کو نیچا دکھانے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ شیر کو چنو بن کر تنگ کر لیا جائے، اس طرح شیر چنو سے نفرت کرنے لگے گا۔ یہ سوچ کر منو شیر کی کچھار کی جانب چل پڑا، لیکن اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ چنو تو پہلے ہی شیر کی عیادت کرنے کے لیے وہاں موجود ہے۔ جب منو شیر کی کچھار کے پاس پہنچا تو اس نے بلند آواز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ شیر کو تنگ کرنے کے لیے زور زور سے کہکے بھی لگا رہا تھا۔ شیر کی طبیعت چونکہ خراب تھی، اس لیے وہ منو کی حرکت پر غصے میں آ گیا۔ جب کافی دیر تک منو شور مچاتا رہا تو شیر نے کچھار کے اندر سے گرجدار آواز میں پوچھا، کون ہے جو باہر شور مچا رہا ہے؟ کیا اس احمق کو معلوم نہیں ہے کہ جنگل کے بادشاہ کی طبیعت ناساز ہے؟ شیر کی غصیلی آواز سن کر منو دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور اپنے آپ سے کہا، اب مزہ آئے گا، اور پھر دھیمے لہجے میں بولا، بادشاہ سلامت، یہ حرکت چنو کی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو خود باہر آ کر دیکھ لیں۔ شیر منو کا جواب سن کر دھاڑتا ہوا اپنی کچھار سے باہر نکلا تو چنو بھی شیر کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا۔ ادھر جنگل کے باقی جانور بھی شیر کی دھاڑ سن کر اکٹھے ہو گئے تھے۔ منو نے جب چنو کا نام لیا تو شیر فوراً سمجھ گیا کہ یہ تو منو ہی ہے، کیونکہ چنو تو اس کی کچھار میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ چنو کو شیر کے پیچھے آتا دیکھ کر منو بہت ہی شرمندہ ہوا۔ جنگل کے تمام جانوروں کے سامنے منو کا جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ اب منو کے اپنے جھوٹ کے معافی مانگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ منو نے چنو سے اور سب سے معافی مانگی اور آئندہ جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حسد کرنا اور جھوٹ بولنا بہت ہی بری بات ہے۔ شرارت کی سزا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا۔ وہ بہت ہی محنتی انسان تھا۔ وہ دن بھر اپنی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ چرانے میں مصروف رہتا تھا۔ وہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو ایک پہاڑ کی طرف لے جاتا اور خود ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتا۔ اس کی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ سارا دن گھاس چرنے میں مصروف رہتا تھا۔ وہ صرف ان کی رکھوالی کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چرواہا بہت بیمار پڑ گیا تو اسے اپنی بھیڑ بکریوں کے بارے میں پریشانی لاحق ہوئی۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ نہایت ہی شرارتی تھا اور تمام گاؤں والے اس کی شرارتوں سے بہت ہی تنگ تھے۔ چرواہے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف اسے بھیڑ بکریوں کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ شام کے وقت اس نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور نہایت ہی پیار سے سمجھایا، بیٹا، میں بیماری کی وجہ سے شدید کمزوری محسوس کر رہا ہوں اور مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ کل صبح میں بھیڑ بکریوں کو پہاڑی کی طرف لے جا سکوں، اس لیے یہ ذمہ داری اب تمہیں اٹھانا پڑے گی۔ لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم وہاں جا کر ریوڑ کا ٹھیک طریقے سے دھیان رکھو گے اور کوئی شرارت نہیں کرو گے۔ چرواہے کا بیٹا خاموشی سے اپنے باپ کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے باپ کو اس بات کا اطمینان دلایا کہ وہ فکر نہ کرے، وہ ویسا ہی کرے گا جیسا اس نے کہا ہے۔
اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر چرواہے کو کچھ اطمینان ہوا۔ اگلے ہی دن جب صبح بھیڑ بکریوں کو پہاڑی کی طرف لے جانے کا وقت آیا تو چرواہے کا بیٹا عین وقت پر تیار ہو کر بھیڑ بکریوں کا ریوڑ چرانے کے لیے پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ پہاڑی پر پہنچ گیا۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، لیکن اس سے رہا نہ گیا کیونکہ شرارت کیے بغیر اسے مزہ نہیں آتا تھا۔ اچانک اسے ایک شرارت سوجھی تو اس نے چلانا چیخنا شروع کر دیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، بچاؤ بچاؤ، شیر آ گیا، شیر میری بھیڑ بکریوں کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا، مجھے بچاؤ۔ پہاڑی کے قریب ہی گاؤں کے لوگ چرواہے کے بیٹے کا شور سن کر ڈنڈے اور لاٹھیاں لے کر اس کی مدد کے لیے پہاڑی کی طرف دوڑ پڑے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو چرواہے کا بیٹا مسکرا رہا تھا۔ گاؤں والوں کو دیکھ کر اس نے کہا، میں تو مذاق کر رہا تھا، یہاں کوئی شیر نہیں آیا۔ گاؤں کے تمام لوگ واپس چلے گئے۔ دوسرے دن چرواہے کے بیٹے نے پھر شیر آیا، جلدی آؤ، میری مدد کرو، یہ کہہ کر چلانا شروع کر دیا۔ اور پھر جیسے ہی گاؤں کے لوگ اس کی مدد کے لیے آئے، اس نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے تو آج بھی مذاق کیا تھا۔ تو گاؤں والے چلے گئے۔ پھر اگلے ہی دن واقعی شیر آ گیا۔ گڈریا بہت ہی چیخا اور چلایا، شیر آیا، میری مدد کرو، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ شیر نے بکریوں کے ساتھ ساتھ چرواہے کے بیٹے کو بھی چیر پھاڑ ڈالا۔ شام کو جب گڈریا گاؤں واپس نہ آیا تو لوگوں کو فکر ہوئی۔ وہ اسے جنگل میں تلاش کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ مردہ بھیڑ بکریوں اور گڈریے کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ شرارت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شرارت سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔